بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے. قرآن کریم میں تین طرح کے خطابات ہیں انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، اے انسانوں. جہاں بھی یہ خطاب آتا ہے اس کے آگے عموم ہوتا ہے اور عمومی پند و نصائح ہوتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، یہ اچھی نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. جہاں بھی یہ خطاب آتا ہے اس کے آگے غضب اور کڑک اور گرج ہوتی ہے، عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور اس کے آگے وعیدیں ہوتی ہیں. تیسرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس میں لطف و کرم ہوتا ہے، اس میں جود و عطا ہوتی ہے اور اس میں ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے. وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ دل دارند و محبوب ندارند، کہ لوگوں کے پاس دل تو ہیں، اللہ نے دل تو دیے ہیں، لیکن کوئی ان کا دلدار نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پہ یہ دل کو نچھاور کر سکے، اس سے محروم ہے. اس خطاب کی لذت لینے کے لیے وہ کیفیت چاہیے کہ رب جلیل آپ کا محبوب ہو، دلدار ہو، اور ایسا محبوب جو سارے جہانوں سے بڑھ کر پیارا ہو، جس پر جان لٹانے کو جی چاہتا ہو، جس پر قربان ہونے کا دل کرتا ہو. وہ محبوب اگر اپنے طالب سے، اپنے چاہنے والے سے خطاب فرمائے اور انتہائی محبت بھرے انداز میں خطاب فرمائے
تو اس کی لذت کو وہی جان سکتا ہے جس کے پاس دل بھی ہو اور جس کا دلدار بھی ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی امیدیں مجھے چھوڑ کر دوسروں سے وابستہ رکھتے ہیں، جنہیں میری رضا کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مختلف ہستیوں سے، کوئی بتوں سے، کوئی خواہشات نفس سے، کوئی اپنی آرزوؤں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ شرک کرتے ہیں، میرے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتا۔ اگر انکار کرتا تو شریک کس کے ساتھ کرتا ہے؟ لیکن جو توقعات اللہ رب العالمین سے وابستہ کرنی چاہیے، اللہ کو مانتے ہوئے وہ توقعات اللہ کے سوا دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے، اور یہی شرک کی اصل ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی پتھر کا بت تراشا جائے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے کسی زندہ یا مردہ انسان کو سامنے لایا جائے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیا جائے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے آگ کی پوجا کی جائے، بلکہ جس کسی سے بھی اللہ کی ذات کے علاوہ امیدیں وابستہ کی جائیں گی۔ ایک اور بڑا حساس سا مقام ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف کسی دوسرے کی کوئی بات ہے، کسی حکمران کی، کسی صاحب اثر کی، کسی دینی عالم کی، کسی کو ہم پیر سمجھتے ہیں اس کی، وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جب دوسرے کی بات مانی جائے گی تو یہ بھی شرک ہوگا۔ عبادت اطاعت ہے، اور جب اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کی جائے گی تو ہم نے اس کی عبادت کی، شرک ہو گیا۔ اور سب سے مشکل بات، سب سے گہرا شرک جو ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ خواہشات کے سامنے کوئی سجدہ ریز تو نہیں ہوتا، کوئی ان کے سامنے بابوزو کھڑا ہو کر نمازیں تو نہیں پڑھتا، خواہشات کو کوئی پکارتا بھی نہیں، آواز بھی نہیں دیتا۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ اطاعت الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس نے تو اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا۔ اور یہ وہ شرک ہے جو سب سے آخر میں بندے سے نکلتا ہے، اللہ کریم توفیق دے تو۔ ایمان یہ ہے کہ اطاعت الہی کے باہر کوئی خواہش بھی نہ ہو۔ دنیا میں رہنا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ دولت کماؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے گھر بناؤ، اچھی تربیت کرو اولاد کی، خوشحالی سے رہو، لیکن اطاعت الہی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جائز وسائل کو اختیار کرتے ہوئے۔ اطاعت الہی کو چھوڑو گے
تو پھر لوٹ مار مچے گی، پھر رشوت کھاؤ گے، پھر چوری کرو گے، پھر سینہ زوری کرو گے، پھر ڈاکہ کرو گے، دوسروں کے حقوق چھینو گے، وہ حرام۔ تو بڑا خوبصورت راستہ اللہ کریم نے دیا ہے جو بین بین ہے۔ فرمایا جو کچھ زمین پر ہے تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ کوئی اتنی مخلوق تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ فصلوں پہ کاشتکاروں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب فصلیں آتی ہیں تو چڑیوں کے غول آ جاتے ہیں اور فصلیں خراب کرتی ہیں۔ تو چین والوں نے ایک دفعہ یہ تجربہ کیا کہ فصلوں کے موسم میں کوئی چڑیا نہیں آنی چاہیے، اور جو آئے انہیں پکڑو، مارو، کھاؤ، دوائیں ڈالو، یہ کرو وہ کرو، ختم کر دو، کوئی چڑیا نہ آئے۔ وہ قوم کچھ ایسی ہے کہ جو ٹھان لیتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چڑیاں تو چڑیاں، انہوں نے مکھیاں بھی ماری، اور اتنی مکھیاں ماری کہ ٹرک بھر بھر کر انہوں نے مکھیوں کے باہر پھینکے۔ انہوں نے چڑیوں کی تعداد تو قابل ذکر حد تک کم کر دی، نہ ہونے کے برابر کر دی، لیکن فصلوں کا نقصان پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ چلا کہ چڑیاں صرف فصل نہیں کھاتی، وہ کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتی تھی جو فصلوں کا نقصان کرتے ہیں۔ تو چڑیاں کم نقصان کرتی تھی، جب چڑیاں نہیں آئیں تو ان کیڑوں نے زیادہ نقصان کر دیا۔ یعنی بظاہر کاشتکار سمجھتا تھا کہ یہ میرا نقصان کر رہی ہیں، لیکن دراصل وہ اس کی خدمت بھی بہت کرتی تھی۔ اگر چند دانے لے لیتی تھی تو وہ شاید ان کی خدمت کا معاوضہ بھی پورا نہیں ہوتا، کہ ایک ایک کیڑے کو کہاں کوئی تلاش کر کے ایک ایک تنکے سے مارے گا۔ تو اللہ کریم کا ایسا نظام ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پھول کھلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا کیا کیا کام کر رہی ہیں، کیا کیا خدمت کر رہی ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس بات پہ قائم ہو جاؤ کہ تم ایماندار ہو، تمہارا مطمع نظر میری رضا ہے، تم میری رضا کے چاہنے والے ہو۔ تو پھر یہ بات یاد رکھو، انما المشرکون نجس، جو لوگ میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، ایک ناپاکی ہوتی ہے جسمانی غلاظت لگ گئی یا کوئی ایسا کوئی وجہ ہو گئی، جسم ناپاک ہو گیا، یہ طاری ہوتی ہے، جسم پر طاری ہوتی ہے، دھونے سے، نہانے سے، غسل کرنے سے، صاف کرنے سے چلی جاتی۔ ایک ناپاکی ہوتی ہے جو جسم میں ساری ہو جاتی ہے، رواں ہو جاتی ہے، روئیں روئیں میں چلی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے عقیدے کی ناپاکی۔ تو فرمایا مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، نظریے اور عقیدے کی وجہ سے اس کے روئیں روئیں میں ناپاکی چلی گئی ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ چونکہ بیت اللہ شریف میں تو اسلام کے ظہور کے بعد بھی 8 ہجری تک تو قبضہ ہی مشرکین کا رہا۔ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تو 10 ہجری 9 ہجری تک 1 سال مشرکین کے ساتھ معاہدے چل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سال بھی اللہ نے مہلت دے دی۔ جب وہ معاہدے ختم ہوئے تو اللہ نے منع کر دیا کہ اور معاہدے بھی نہ کیے جائیں، اور آج کے بعد مشرکین کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے
کہ دنیا بھر کی مساجد ان المساجد للہ، اللہ کے لیے ہیں، لہذا مشرک اور کافر کسی مسجد میں داخل ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ حرم تو صرف مسجد نہیں ہے، حرم کی حدود دور دور تک ہیں، حد حرم، تو حد حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن دوسری مساجد میں علماء نے یہ جواز حاصل کیا ہے کہ کسی دوسرے کام سے، مثلا کوئی الیکٹریشین ہے اور وہ غیر مسلم ہے، بجلی کا کام کرنے کے لیے آتا ہے، یا اور کسی مرمت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے آتا ہے، تو اس کا داخلے کی اجازت ہے۔ چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کا وفد آیا تھا تو وہ غیر مسلم تھے اور جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو حضور نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ تو اس سے خیر حرم کی تو اجازت ہی نہ رہی، حرم کے علاوہ دنیا میں جو مساجد ہیں ان میں کسی خاص کام سے جو اس کے متعلق ہو اور اس کے بغیر نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے اس کافر کو آنے کی اجازت دی گئی۔ اس وفد کے حوالے سے علماء نے یہ اخذ فرمایا۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ شرک بہت بری بات ہے، ان شرک لظلم عظیم، اور یہ لوگ نجس ہو جاتے ہیں اور ان کی نس نس ایک ایک سیل میں نجاست چلی جاتی ہے۔ یہ نجاست طاری نہیں ہوتی، یہ ساری ہوتی ہے۔ نجاست طاری پلیدی لگ گئی جسم سے، دھویا پاک ہو گیا، یہ ساری ہوتی ہے، نس نس کے اندر چلی جاتی ہے۔ لہذا مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ سارے عرب تو تجارت پیشہ تھے، اور تجارت اس وقت کثرت مشرکین کی تھی، ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر وہ حرم میں آتے تھے، رسومات ادا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اچھل کود کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے، لیکن ان کے آنے سے ایک تجارتی مرکز بھی بنا ہوا تھا، بڑی بڑی منڈیاں، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اور معیشت کا بہت بڑا حصہ جو تھا اس کا انحصار ان منڈیوں پر اور لوگوں کے آنے پر تھا۔ تو اگر مشرکین کا آنا رک جائے گا تو وہ منڈیاں اور بازار ویران ہو جائیں گے اور آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ فرمایا رزق دینا اللہ کریم کا کام ہے۔ اگر ان کے آنے سے تمہارا تجارتی خسارہ ہوگا تو جو ذریعہ ان مشرکین کے باعث تھا اس کی جگہ اللہ کوئی دوسرا سبب بنا دیں گے۔ وہ مسبب الاسباب ہیں اور اسباب میں اثر بھی وہ خود پیدا کرتے ہیں، لہذا اس بات سے نہ گھبرانا کہ معاشی تنگی ہو جائے گی، نہیں، اللہ تمہیں انشاءاللہ غنی کر دے گا، دوسرے ذرائع سے عطا کر دے گا۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لیا ہے کہ کوئی ایسا کاروبار کرنا جس سے دین کا نقصان ہوتا ہو اور دنیا کی آمدن بڑھتی ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ہمارے وہ برخوردار اور عزیز بھی آ جاتے ہیں جو بھاگ بھاگ کر روز یا میرے پاس بھی آتے ہیں، دعا کرو میرا ویزا لگ جائے، لیکن وہاں جا کر دین بھی کھو بیٹھتے ہیں، حرام کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، برائیاں اپنا لیتے ہیں۔ تو رزق کی خاطر دین کو خراب کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں، وہ معاملات کافر اور مشرک سے بھی جائز ہیں جن سے دین کا نقصان نہ ہوتا۔ تو اگر کوئی باہر ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، ضرور جائے، کرے، لیکن وہاں کسی کو مسلمان نہ کر سکے تو خود کافر نہ ہو۔ اگر ان میں کوئی اچھی عادت پیدا نہ کر سکے تو ان کی بری عادتیں نہ اپنائے، پھر تو مبارک ہے کہ کسی کفر کی سرزمین میں رہ کر بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اس کا ذکر کرے، اس کے قرآن کی تلاوت کرے،
حلال ذرائع سے کمائے، جائز مقامات پر خرچ کرے تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن نمک کی کان میں جا کر نمک ہی ہو جائے تو اس سے بھوکا رہنا، دال کھانا بہتر ہے، غربت اور افلاس اچھا ہے، اور ایمان کو بچایا جائے۔ تو فرمایا اگر تم افلاس سے ڈرتے ہو، ان خفتم اہلن، اگر تمہیں افلاس کا، غریبی کا ڈر ہے کہ کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگ آنا بند ہو جائیں گے، منڈیاں اجڑ جائیں گی، تو ہم روزی کہاں سے حاصل کریں گے، کھانا کدھر سے کھائیں گے؟ فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ قادر ہے وہ تمہیں غنی کر دے گا، دوسرے ذرائع سے رزق دے دے گا، اور ذرائع پیدا فرما دے گا۔ ذرائع اور اسباب از خود نتائج پیدا نہیں کرتے، اسباب میں بھی نتائج اللہ رب العالمین ہی پیدا فرماتا ہے۔ ایک ذریعہ ختم ہوگا وہ دوسرے ذرائع دے دے گا، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اس کے بعد مسلمانوں پہ غنا کا دور آیا۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً بے شک اللہ کریم ہر شے کو جانتے ہیں اور وہ دانا تر ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم بھی کبھی بھی کسی طرح بھی تمہاری بہتری کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے اس میں تمہاری بہتری پنہاں ہے، اور اس کے خلاف تمہارا نقصان ہے۔ یہ بنیادی بات فرمایا، یاد رکھو کہ ان اللہ علیم حکیم، اللہ ہر بات سے باخبر ہے، علم رکھتا ہے، اسے تمہاری ضرورتوں کا بھی علم ہے، ان کی تکمیل کا بھی علم ہے، ان کے ذرائع اسباب کا بھی علم ہے، تمہاری طاقت و قوت کا بھی علم ہے، مشرکوں کی دولت کا بھی، ساری باتوں کا ہر ذرہ ذرہ سے وہ ذاتی طور پر واقف ہے، جانتا ہے، اور دانا تر ہے۔ اس کا ہر حکم اس کے علم کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، لہذا ساری بہتری اطاعت الہی میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی بہتری نہیں۔ ہم جو امیدیں لگائے رکھتے ہیں کہ ڈاکے سے اتنے پیسے لے لوں گا، رشوت سے اتنی دولت حاصل ہو جائے گی، ناجائز ذرائع سے یہ لے لوں گا، وہ شاید بندہ کسی حد تک لے بھی لیتا ہے، لیکن جب اس کے دینے پڑتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ رسوائیاں، ضلالتیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، اس کے نتائج دنیا میں، اور سب سے بڑی بات کہ جو آخرت تباہ ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ رہی یہ بات کہ کافروں پہ، مشرکین پہ ہم انحصار کریں، فرمایا انحصار تو دور کی بات ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق۔ کافروں پہ انحصار کس بات کا؟ کافروں سے خیرات کیسی؟ کافروں سے قتال کرو، جہاد کرو، اس لیے کہ چار باتیں یہاں قرآن کریم نے بتائیں۔ پہلی بات، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حرام کیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، جو حلال کیا ہے اسے حلال نہیں سمجھتے۔ چوتھی بات، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ چار اوصاف گنائے کافر کے اللہ کریم نے کہ اللہ کی کائنات میں بستا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے اور اس کی عظمت پہ ایمان نہیں لاتا۔ پھر
آخرت کو نہیں مانتا۔ آخرت کا ماننا کیوں ضروری ہے؟ آخرت کو مانے بغیر دنیا میں کوئی بھلا کام ہو نہیں سکتا۔ ہر اچھے کام میں یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ بندہ اس امید پہ کرتا ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور میری آخرت اچھی ہوگی۔ تو جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ اگر کوئی بھلا کام بھی کرتا ہے تو کسی دنیاوی لالچ میں آ کے کرتا ہے، شہرت کی خاطر کرتا ہے یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر کرتا ہے بھلا کام۔ آخرت کو تو مانتا نہیں، آخرت کے لیے کیوں کرے گا؟ تو یہ آخرت کو نہیں مانتے۔ تیسرا جرم ان کا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں یہ انہیں حرام نہیں سمجھتے۔ یہاں دیکھ لیجئے، یحرمون ما حرم ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یا اللہ کے رسول نے حرام کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو عظمت قرآن حکیم کی ہے وہی عظمت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے اسی طرح حدیث کا منکر کافر ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے جو حرام فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث جو ہے یہ بھی وحی الہی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی رائے سے کوئی حکم ارشاد نہیں فرماتا، کوئی خطاب نہیں ما ینطق کو کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو انسانی معاملات یا انسانی جتنے دینی معاملات، عقائد، اعمال، حلال حرام، جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ بھی وحی الہی ہے، اور اس کا ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کریم کا ماننا ضروری ہے۔ آج ذرا کسی سے بات ہو نا، پگڑی اس طرح باندھنی چاہیے یا گلے کا بٹن بند ہونا چاہیے یا سلوار کا پانچا اونچا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں۔ فوری سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے دکھاؤ۔ تو بھائی تمہیں قرآن کہاں سے ملا؟ کدھر سے لیا تم نے قرآن؟ سنا تم نے وحی سے؟ نازل ہوا تم پر؟ کوئی دوسرا بنی نوع انسان میں سے کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے کہ حضور جو فرما رہے ہیں یہ وحی میں نے بھی سنی تھی، نازل ہوئی تھی، میں گواہ ہوں، ٹھیک ہے کوئی؟ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو امین بھی ہے، اصدق الصادقین بھی ہے۔ جو آپ نے فرما دیا یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے ہمارے پاس۔ اسی زبان حق ترجمان نے جس نے ہمیں قرآن دیا، اسی نے قرآن کی تفسیر اور تشریح دی جسے حدیث کہتے ہیں۔ تو آپ کیوں بھاگتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو، حدیث میں کیوں نہیں پوچھتے؟ قرآن نے تو حکم دے دیا نماز ادا کرو، کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، قیام کیا ہوگا، رکوع کیا ہوگا، سجود کیا ہوگا، تحیات میں کیا پڑھنا ہے، تکبیریں کتنی ہیں، تسبیحات کتنی ہیں، رکعت کتنی ہیں، کیا قرآن بتاتا ہے؟ یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری تفصیل حدیث میں ہے۔ تو پھر پٹکا باندھنے کی بات قرآن بتائے گا یا محمد الرسول اللہ ارشاد فرمائے گا؟ دوپٹہ لینے کی بات قرآن بتائے گا یا حضور بتائیں گے؟ ستر عورت کی بات قرآن کی تشریح میں اور حضور کے ارشادات میں آئے گی۔ احکام کی تفصیل، ان کا نفاذ، ان کے کرنے کا طریقہ سارا حدیث پاک میں آئے گا۔ تو یہاں دیکھ لیں، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کریم نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اسے حرام نہیں سمجھتے، جو اللہ کے حبیب نے حرام کر دی اسے حرام نہیں سمجھتے۔ ویسا ہی کفر ہے وہ بھی کہ جو چیز حضور نے حرام کی اسے حرام نہ سمجھا جائے۔
ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو پھر ان کے ساتھ لڑا کیوں جائے، قتال کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ جو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا وہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے، دوسروں کے حقوق چھینتا ہے۔ لڑا اس لیے نہیں جائے گا کہ یہ کافر کیوں ہے، لڑا اس لیے جائے گا کہ یہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ مار سکے۔ اور اگر وہ امن سے رہنا چاہے تو پھر شرط یہ ہوگی کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ مسلمان ریاست کو ٹیکس ادا کریں اور اس کے تابع ہو کر رہیں، جو ریاستی قوانین ہیں ان کی پیروی کریں اور ریاست میں فساد برپا نہ کریں۔ اس میں اللہ کریم نے من الذین اوتوا الکتاب، مشرکین کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل فرما دیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ بھی جو اہل کتاب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت شروع کر دی اور شرک کیا۔ تو ان سب کے ساتھ جہاد کیا جائے گا جب تک وہ امن سے رہنا پسند نہیں کرتے اور ریاست اسلامی کے سامنے سرنگوں ہو کر نہیں رہتے۔ ریاست اسلامی میں رہ سکتے ہیں، امن سے رہ سکتے ہیں، لیکن ریاست کے تابع ہو کر۔ یہ تو وہ معیار ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن اگر ریاست نام کی اسلامی ہو اور اس کے اپنے سارے قانون کافروں کے بنائے ہوئے ہوں تو پھر کون کس سے جہاد کرے گا؟ یعنی جہاد کرنے کے لیے محض بندوق اٹھا لینا ضروری نہیں ہے، جہاد کرنے کے لیے دھماکے کرنا یا بم چلانا ضروری نہیں ہے۔ جہاد کرنے کے لیے پہلے اپنی ریاست، اپنے اختیارات جہاں تک ہیں وہاں تک اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کو نافذ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ و اللہ کے رسول نے حرام کیا ان پر پابندی لگاؤ، جن کے کرنے کی اجازت دی ہے ان کو کرو۔ پہلے خود یا ایھا الذین آمنو، پہلے اپنے آپ کو ایمان کے حصار میں لے آؤ۔ فرمایا پھر کافروں کو گھسنے نہ دو، اور اگر ہم ریاست کے قوانین ہی کافروں کے سپرد کر دیں اور وہ قانون بنائیں جو کافر بنائیں یا کافر بنا کر دے گئے انہیں کو گھسیٹتے رہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم تجارت کے ڈر سے کافر چلے گئے تو ان سے تجارت رک جائے گی، بھوکے ہو جائیں گے، یہ خطرہ محسوس نہ کرو، وہ تو وہ لوگ تھے۔ ہم الحمدللہ ہیں تو مسلمان پر کافر سے مانگ کر کھاتے۔ تجارت کرنے والا تابع نہیں ہوتا، ایک حد تک لحاظ ضرور کرتا ہے لیکن اس کی اپنی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ مانگ کر کھانے والا کیا ہوتا ہے؟ مانگ کر کھانے والا تو سوا دعا دینے کے کچھ بول نہیں سکتا۔ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم خود کو مومن بھی کہتے ہیں اور خود کو ایمان کے دعوے دار بھی ہیں، اور ہماری گزر بسر کافروں سے مانگ کر کھانے میں ہے۔ پھر وہ ہمیں اللہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے، شعور دے۔ نام ہوتا ہے امداد کا، جی ایڈ دے رہے ہیں، انگریزی میں ایڈ کہتے ہیں، اردو میں امداد کہتے ہیں۔ امداد کیا ہوتی ہے؟ جی 100 روپیہ آپ کو دیں گے، اس پر 17 روپے 20 روپے سود لیں گے۔ وہ جو سود ہے وہ ہمیشہ کے لیے گلے پڑ جاتے ہیں، اور جو پہلی قسط دیتے ہیں وہ 100 نہیں دیتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر
20 روپے سود ہے تو آپ کو پہلے وہ 80 دیں گے کہ جی پہلی قسط وصول ہو گئی، آپ کو 100 نہیں ملے گا، آپ کو سود اسی 80 پر دینا پڑے گا، وہ بوتلا 20 تو رکھ لیں گے کہ یہ تو جی ہو گئی پہلی قسط۔ پھر یہ ہمارے جو ہیں یہ ماہر ہیں ان چیزوں کے، جن چیزوں میں آپ نے خرچ کرنا ہے، ان کی تنخواہ 40 روپے بنتی ہے، وہ بھی ہم اس میں سے وہ ہمیں واپس کر دیں، ہم تنخواہ ان کو اپنے پلے سے دیں گے۔ کرتے کراتے وہ 100 کے جو 20 آپ نے سود دینا ہے تو آپ کے پاس 20 ہی بچتے ہیں جو پھر اگلی قسط آپ نے سود دے دینا ہے، وہ وہیں کی وہیں چلی جاتی ہے۔ کتنی ایڈیں آتی ہیں امریکہ کی، کوئی نیچے ایک قطرہ ایک ذرہ پہنچا، وہ تو اونچی شاخوں پر اور تناور درختوں پر اور بہت اونچے درختوں پر 400 فٹ اونچے درختوں پہ وہ برسات ہوتی ہے، کوئی قطرہ گرتا ہے تو ان کے نیچے بھی چٹانیں ہیں جو جذب کر لیتی ہیں، زمین پر بسنے والی مخلوق تو محروم ہی رہتی ہے۔ آج تک کسی غریب آدمی کو کوئی ایڈ کا ذرہ پہنچا، کسی امریکی امداد کا کوئی پائی پیسہ پہنچا؟ نہیں، بلکہ اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، اس کا خون چوسا جا رہا ہے۔ پیٹرول بڑھا دو، بجلی ہے نہیں، ریٹ بڑھا دو، ہے یا نہیں، مہنگی تو کر دو، پیٹرول ملتا نہیں اسے مہنگا تو کر دو، کپڑا ملتا نہیں پر اس پر ٹیکس تو لگا دو، دال روٹی مہنگی کا، یعنی غریب سے بھی لیا جا رہا ہے، ادھر سے بھی مانگا جا رہا ہے، درمیان میں کوئی غرقاب لگا ہوا ہے کہ چیزیں کہاں غرق ہوتی جائے، کہ کون سی مسلمان ریاست، کہاں کا اسلام، کون سے مسلمان حکمران، کس کی بات کریں؟ میرے بھائی، ہم نہ سیاست دان ہے، نہ ہمارا سیاسی کوئی مقصد ہے، نہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے، نہ ہمیں حکمران بننا ہے، نہ ہمیں عہدہ چاہیے، لیکن جو باتیں قرآن بتا رہا ہے وہ بتانا تو ہماری مجبوری، ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو ہم بتائیں گے، اب کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، کیونکہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا قرآن بیان کرنا ہوتا، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے اللہ کے نبی کے ارشادات بیان، اور یہی علماء کا حق ہے، یہی ذمہ داری ہے اہل علم کی کہ اللہ جنہیں یہ علم دے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اب ہر بندے کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، وہ مانتا ہے نہیں مانتا اللہ اس سے خود پوچھ لے گا۔ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ انہی کو ہدایت دے دے، ہمیں تو اللہ بے جیم سے کوئی غرض نہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہی کو ہدایت دے دے اور معاملات سدھر جائیں۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں، ہم ان کو حکمرانوں پہ، سیاست دانوں پہ، دوسروں پہ تو لاگو کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا لا یؤمنون، بھی یار مشرک بھی اللہ کو تو مانتا ہے، تو پھر لا یؤمنون میں کہاں سے آ گیا؟ اپنی مرضی سے اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو ماننا وہ ہے جیسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے، ان صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کو ماننا ایمان ہے۔ اللہ کو ایسے مانو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں تو یہ ایمان ہے، اس کے علاوہ مانتے رہو اپنی پسند سے، وہ ایمان نہیں۔ پہلی بات اللہ کے ساتھ ایمان، دوسرا آخرت کا یقین۔ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ جو دن بھر محنت میں کرتا، جو میری دوستیاں دشمنیاں ہیں، کیا اس میں مجھے یہ خیال ہے کہ اس کا اخروی نتیجہ کیا ہوگا، یہ قیامت میں میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ خیال ہے الحمدللہ پھر تو اسلام ہے، اور اگر یہ ساری محبتیں محض دنیاوی لالچ کے لیے ہیں تو پھر یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ ناجائز کاروبار ہے، ناروا کاروبار ہے کہ اپنے مفادات کی توقعات دوسروں پہ رکھتے ہو۔ یار یہ توقع تو اللہ سے رکھنی چاہیے۔
پھر جسے اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے حرام کیا اللہ کے رسول نے حرام کیا اسے حرام جانے۔ حرام کو حرام مانتے ہوئے کسی نے کھا لیا تو اس نے گناہ کیا، حرام کو کھا لیا اور کہا کوئی حرج نہیں ہے تو اس نے کفر کیا۔ میں حرام کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہوں تو پھر یہ کفر ہے۔ رشوت کو حلال سمجھ کے کھانا کفر ہے، دوسرے کا مال حلال سمجھ کے کھا جانا کفر ہے، اور حرام کو حرام سمجھ کر کھانا فسق ہے، گناہ ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اللہ کے دین کو، حق کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن دین پر عمل کرنے کی بجائے رسومات پر کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی ناک کٹ جائے گی۔ وہ کون سی ناک ہے یار جو اللہ کی نافرمانی میں بچتی ہے اور اللہ کے حکم پر اطاعت کرنے سے کٹ جاتی ہے، تو اس کا کٹ جانا ہی بہتر ہے۔ جو ناک اللہ کی اطاعت پہ کٹتی ہے وہ کل کی کٹتی اب کٹ جائے، اس کا کٹ جانا ہی بہتر ہے، اور جو ناک اللہ کی نافرمانی پہ بنتی ہے اس کا نہ ہونا بہتر ہے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، العزت حقیقی عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ ایک تو یہ ہو گئے کافر، دوسرے اہل کتاب جنہوں نے کتاب کے ہوتے ہوئے شرک کا راستہ اپنایا۔ سب سے جہاد کرو تاکہ وہ اسلامی ریاست کے مقابلے میں کمزور پڑ جائیں، اور اگر ریاست اسلامی میں رہتے ہیں تو جزیہ اور ٹیکس دے کر رہیں۔ اور یہاں سے علماء نے یہ بھی اخذ فرمایا ہے کہ جو قوم جزیہ دیتی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں کے ذمہ ہے، پھر اسے فوج میں رکھنا، سپاہی بنانا، جرنیل بنانا، یا اسے اسمبلی میں رکھنا، اس کے ممبر بنانا، اسے وزیر بنانا، منسٹریاں دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے مسائل حل کرنا مسلمانوں کا کام ہے جو جزیہ لے رہے ہیں۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اسلام اور اسلامی ریاست کے مقابلے میں سر نگوں ہو کر رہیں۔ اب تو یہ باتیں افسانوی لگتی ہیں کہ جو ریاستیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان ریاست ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ کافروں سے بھیک مانگ کر کھانے پہ گزارا کرتے ہیں، اور پاؤں کے جوتے سے لے کر اینک اور سر کے بالوں کی بناوٹ تک ان کی مشابہت کافروں سے۔ آپ ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان، وزراء عمراء کو اکٹھا بٹھا دیں الا ماشاء اللہ، نیچے نام بھی لکھ دیں، کوئی نہیں پہچانے گا مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، یہودی کون ہے، نصارہ کون ہے۔ یار کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ گولیاں چلاؤ، بم برساؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ ہمارے انہی کرتوتوں کی سزا ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان بھی بناسپتی ہو گئے ہیں نا، اصلی مسلمان رہے نہیں، نہ وہ یقین اللہ کے ساتھ ہے، نہ آخرت کے ساتھ ہے، نہ حرام حلال کی تمیز ہے، نہ دین حق پہ یقین ہے، تو اس کے ثمرات پھر یہی تباہی بربادی ہوگی۔ اس کا علاج گولیوں پر مزید گولیاں برسا کر، دہشت گردوں پر فوج چڑھا کر تو ہم کر رہے ہیں۔ حسین انصاری نے کہا تھا کہ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، تو ہم گولیوں پر ایک گولی پر 10 گولیاں برسا کر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج اجتماعی توبہ ہے، خلوص سے دین کو اپنائیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں تو سارے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور سمجھ بھی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔